الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رحم کر میرے مولا تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں رحم کر میرے مولا تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں اس محمد کے واسطے جسے صلی علیہ کہتے ہیں شعور عشق مدینہ کی سرزمین سے ملا شعور عشق مدینہ کی سرزمین سے ملا دوا بھی درد بھی جو کچھ ملا یہیں سے ملا ہے اتباع پیغمبر ہی اتباع خدا ہے اتباع پیغمبر ہی اتباع خدا جو فیض ہم کو ملا ختم مرسلی سے ملا پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر پی جاؤ چاہے ساتھ سمندر نچوڑ کر کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر تمام اللہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ رہا ہوں صلی اللہ محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلام نے تلاوت کیا ہے اس کی روشنی میں چند باتیں اپنی اصلاح آپ حضرات کی اصلاح کی نیت سے عرض کروں گا اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں آج کی مجلس میں میں نے 6 لفظ آپ حضرات کے گوش گزار کرنے ہیں اور ان 6 الفاظ کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے رکھنا ہے جب آپ کو یہ 6 الفاظ سمجھ آئیں گے انشاءاللہ میرے محبوب کی عظمت شان سیرت اور پھر میرے محبوب کی سنت کے حوالے سے پیغام میں عام تک پہنچاؤں گا اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے آغاز کلام کرتے ہیں ہر کلمہ کو جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ اللہ کی حمد بھی مانتا ہے اور نبی کی نعت بھی مانتا ہے کہو بے شک حمد بھی مانتا ہے نبی کی نعت بھی مانتا ہے حمد بھی پڑھتا ہے نبی کی نعت بھی پڑھتا ہے
حمد بھی سنتا ہے، نبی کی نعت بھی سنتا ہے۔ کیوں؟ حمد پڑھنا سننا بھی عبادت ہے، نعت پڑھنا سننا بھی عبادت ہے، حمد پڑھنا سننا بھی ثواب ہے، نعت پڑھنا سننا بھی کیا ہے؟ ہم حمد بھی مانتے ہیں، ہم نعت بھی مانتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کا ذوق بھی بناؤں گا اور اپنا عنوان جو ہے وہ بھی آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا۔ حمد کا معنی کیا ہے؟ حمد کا معنی تعریف، نعت کا معنی کیا ہے؟ نعت کا معنی بھی تعریف، لیکن جب تعریف کی نسبت اللہ کی طرف ہو اسے حمد کہتے ہیں، اور جب تعریف کی نسبت میرے محبوب کی طرف ہو تو اسے نعت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے نعت کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہم حمد بھی مانتے ہیں اور ہم نعت بھی مانتے ہیں۔ آئیے قرآن کریم کھولتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم کھولو گے آپ کو قرآن میں حمد بھی نظر آئے گی، میرے نبی کی نعت بھی نظر آئے گی۔ کہتا مولوی صاحب کیسے؟ میں نے کہا سبحان اللہ کہنا تمہارا کام ہے، سنا دینا میرا کام ہے۔ اب ایسے تھکے دیواروں کے سہارے لے کے ایسے تو مزہ نہیں آتا۔ تھوڑا تھوڑا کوئی بزرگ آدمی ہے کسی کو مجبوری ہو تو ٹیک لگائے گا، باقی ماشاءاللہ سمجھدار بندے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ اور ایک میرے نبی کی نعت ہے، میں نے قرآن کریم کو کھولا، الحمدللہ رب العالمین کہو تو حمد بنتی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہو تو نبی کی نعت بنتی ہے، ربکم الذی خلقکم کہو حمد بنتی ہے، حریص علیکم کہو نبی کی نعت بنتی ہے، غفور الرحیم کہو حمد بنتی ہے، رؤوف الرحیم کہو نبی کی نعت بنتی ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کہو حمد بنتی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم کہو تو میرے نبی کی نعت بنتی ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہو حمد بنتی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہو تو نبی کی نعت بنتی ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم ہے، اللہ اکبر کہو تو حمد بنتی ہے، اللہ کا حبیب کہو تو نبی کی نعت بنتی ہے، رسول کریم کہو تو نبی کی نعت بنتی ہے، قادر مطلق کہو تو حمد بنتی ہے، رسول کریم کہو نبی کی نعت بنتی ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کہو تو حمد بنتی ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کہو تو نبی کی نعت بنتی ہے، نعم المولا کہو حمد بنتی ہے، والضحیٰ کہو نبی کی نعت بنتی ہے، اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ کہو حمد بنتی ہے، واللیل اذا سجا کہو تو نبی کی نعت بنتی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک کہو تو حمد بنتی ہے، انا اعطیناک الکوثر کہو تو نبی کی نعت بنتی ہے۔ میں نے کہا ہم حمد کے بھی قائل ہیں، ہم نبی کی نعت کے بھی قائل ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان کہو تو حمد بنتی ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین طٰہٰ کہو تو میرے نبی کی نعت بنتی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہو تو اللہ کی حمد بنتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ کہو تو میرے محبوب کی نعت بنتی ہے، اسی پہ بس نہیں ہے، اگر سمیع بصیر کہو تو حمد بنتی ہے، سراج منیر کہو تو نبی کی نعت بنتی ہے، مالک یوم الدین کہو حمد بنتی ہے، صادق اور امین کہو نبی کی نعت بنتی ہے، عرش کا حکمران کہو حمد بنتی ہے، عرش کا مہمان کہو نبی کی نعت بنتی ہے، قل هو اللہ احد کہو حمد بنتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہو تو میرے نبی کی نعت بنتی ہے، نانا لا الہ الا اللہ کہو تو حمد بنتی ہے، محمد رسول اللہ کہو تو نبی کی نعت بنتی ہے۔ میں نے کہا ہم حمد بھی مانتے ہیں، ہم نبی کی نعت بھی مانتے ہیں، یہ پہلے دو الفاظ ہیں تاکہ تھوڑا سا آپ کا ذوق بن جائے، تھوڑا سا ماحول بن جائے، پھر میں اپنے عنوان کو آگے بڑھاؤں گا۔
تو میں نے کہا ایک حمد ہے، ایک نعت ہے، اگلا جملہ سنیے گا ایمان تازہ ہوگا۔ میں نے کہا بھائیو حمد کہنا یہ میرے نبی کی سنت ہے اور نعت کہنا یہ میرے رب کی سنت ہے۔ ایسی کمال کی بات ہے، حمد کہنا یہ میرے نبی کی سنت ہے اور نعت کہنا یہ، اور اس سے بھی اگلا جملہ سنیے، ساری دنیا حمد کہتی ہے لیکن اللہ کی قسم جس انداز میں حمد آمینہ کے لال نے کہی ہے کوئی کہہ سکتا نہیں ہے۔ نعت سارا جہاں پڑھتا ہے اور جس انداز میں نعت میرے رب نے، نعت کا معنی تعریف ہے نا، جس انداز میں تعریف میرے رب نے اپنے نبی کی ہے کائنات میں کوئی کر سکتا نہیں ہے۔ ہم حمد بھی مانتے ہیں، ہم نعت بھی مانتے ہیں۔ چلو ایک ایک جھلک ایک ایک مثال دینے لگا ہوں۔ میرے بھائیو سارا جہان میرے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے لیکن قربان جاؤں میرے محبوب نے اللہ کی حمد کو کیسے بیان کیا؟ ان لوگوں کو جمع کیا جنہوں نے بیت اللہ میں 360 فٹ رکھے ہوئے ننگے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ ہاں کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، ہر کسی نے اپنا خدا جیب میں ڈالا ہوا۔ میرے محبوب نے ان کو جمع کر دیا اور دنیا میں ان کی مشہوری کیا ہے کہ کوئی ان سے بات نہیں کرتا، کوئی ان کے سامنے اپنا جناب والا کلام نہیں کرتا۔ یہ سخت اتنے ہیں، لڑائی میں ماہر اتنے ہیں، پانی کے مسئلے پہ لڑنا شروع کریں تو سالہ سال گزار دیتے ہیں۔ میں قربان جاؤں ان کو جمع کر کے میرے محبوب نے اپنے رب کی حمد بیان کی اور کمال بیان کی۔ میرے اللہ کی سب سے بڑی حمد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، جو سوالات انبیاء کی زبان کا ترانہ ہے۔ میں قربان جاؤں سب کو جمع کر کے میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ اور بتوں کی پوجا کرنے والوں، آگ کی پوجا کرنے والوں، سورج کی پوجا کرنے والوں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا الا اللہ، مگر ساری کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ۔ میں نے کہا بھائیوں دیکھیے کیسی کمال کی حمد بیان کی ہے اس انداز کے اندر کہ سب کے سامنے جب کوئی رب کا نام لینے والا نہیں، میرے محبوب نے اپنے رب کی تعریف، اور پھر اس پہ میرے محبوب ڈٹے کیسے ہیں آپ علماء سے سنتے رہتے۔ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، میں نے آگے اپنے عنوان کو بڑھانا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے میرے محبوب کو شیخ ابی طالب میں قید کیا گیا، میرے محبوب کی بیٹیوں کو طلاق تک ہو گئی اسی نعرے کی وجہ سے، اسی حمد کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ، جو میرے رب کی بڑائی بیان کی ہے۔ میرے محبوب نے سب کچھ برداشت کیا۔ اب ذرا سنیے گا، آگے میرے محبوب کے چچا کے پاس جمع ہو کے مشرف بن بنتا اور کیا کہنے لگے؟ ابو طالب اپنے بھتیجے سے بات کرنا، ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کر لے، کچھ لے اور کچھ دے کا پروگرام کر لے، کیا چاہتے ہو؟ انہیں کہیں کہ وہ جناب اگر سرداری چاہتے ہیں سردار مان لیتے ہیں، مال چاہتے ہیں قدموں پہ ڈھیر لگا دیتے ہیں، رشتہ چاہتے ہیں جس گھر کی طرف اشارہ کریں گے رشتہ دے دیں گے۔ اچھا جواب میں کرنا کیا ہے؟ فرمایا اپنے خدا کی بات کریں، یہ جو لا الہ کی تلوار ہے نا اسے چھوڑ دیں، ہمارے بتوں کی نفی نہ کریں۔ چچا نے بات کی ہے، میرے محبوب فرماتے چچا وہ خریدنے آئے تھے، چھکانے آئے تھے، ڈرانے آئے تھے، تو سن لیجیے میرے ایک ہاتھ میں وہ آسمان سے چاند سورج ستارے لا کے رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں وہ ساری دنیا کا مال جمع کر کے رکھ دے، میں سب کچھ زمین میں دے ماروں گا لیکن اپنے رب کی حمد اور توحید بیان کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ لا الہ الا اللہ کہ میں نے عرض کیا نا کہ توحید اور حمد کو سبھی بیان کرتے ہیں لیکن جس انداز میں آمینہ کے لال نے بیان کی ہے کوئی بیان کر سکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے کہا پھر اس انداز میں اللہ نے اپنے نبی کی نعت بیان کی ہے، نعت کو بیان کیا، نعت کو لکھا، اس انداز میں کوئی نعت بھی پڑھ سکتا نہیں ہے۔
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کانا خلقہ القرآن، الحمد سے لے کے والناس تک یہ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی شان ہے اور یہ قرآن میرے اللہ کا کلام ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت ابو العالیہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو اپنے نبی کی ذات پہ درود بھیجنا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ فرشتوں کی مجلس میں ایک تو اپنے نبی کا ذکر خیر کرتے ہیں، نمبر دو اللہ نے اپنے محبوب کو جو مقام عطا کیا، کیسا مقام عطا کیا جسے قرآن میں اللہ نے یوں بیان کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کملی والے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اس سے بڑی نام کیا ہوگی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، کیا مطلب؟ کملی والے جہاں جہاں میری خدائی ہوگی وہاں وہاں تیری مصطفائی ہوگی۔ اگر میرے نبی نے حمد میں کمال کیا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کی جو تعریف کی ہے نا کمال وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اگر بھائیوں کہتے ہو تو مبالغہ نہ ہوگا، میرے محبوب اگر آسمان پہ میرا ذکر ہوگا، آسمان پہ تیرا ذکر ہوگا، زمین پہ میرا ذکر ہوگا، زمین پہ تیرا ذکر ہوگا، دن کے اجالے میں میرا ذکر ہوگا، دن کے اجالے میں تیرا ذکر ہوگا، رات کے اندھیرے میں میرا ذکر ہوگا، رات کے اندھیرے میں تیرا ذکر ہوگا، چاند سورج ستاروں کی روشنی میں میرا ذکر ہوگا، چاند سورج ستاروں کی روشنی میں تیرا ذکر ہوگا، پرندے کی اڑان پہ میرا ذکر ہوگا، پرندے کی اڑان پہ تیرا ذکر ہوگا، پہاڑوں کی طاقت پہ میرا ذکر ہوگا، پہاڑوں کی طاقت پہ میرا ذکر ہوگا، دریا سمندروں کی گہرائی میں میرا ذکر ہوگا، دریا سمندروں کی گہرائی میں تیرا ذکر ہوگا۔ اسی پہ بس نہیں، اگر درخت کی شاخوں پتوں پہ میرا ذکر ہوگا، درخت کی شاخوں اور پتوں پہ تیرا ذکر ہوگا، علم والوں کے علم میں میرا ذکر ہوگا، علم والوں کے علم میں تیرا ذکر ہوگا، اخلاق والوں کے اخلاق میں میرا ذکر ہوگا، اخلاق والوں کے اخلاق میں میرا ذکر ہوگا، سچوں کی صداقت میں میرا ذکر ہوگا، سچوں کی صداقت میں میرا ذکر ہوگا، حسن والوں کے حسن میں میرا ذکر ہوگا، حسن والوں کے حسن میں میرا ذکر ہوگا، سوالات انبیاء کی زبانوں پہ میرا ذکر ہوگا، ساتھ تیرا ذکر ہوگا، کلمے میں میرا ذکر ہوگا، کلمے میں تیرا ذکر ہوگا، قرآن میں میرا ذکر ہوگا، قرآن میں تیرا ذکر ہوگا، نماز روزہ حج زکات جہاد میں میرا ذکر ہوگا، تیرا ذکر ہوگا، قبر میں میرا ذکر ہوگا، قبر میں تیرا ذکر ہوگا، جنت میں میرا ذکر ہوگا، جنت میں تیرا ذکر ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کملی والے جہاں جہاں میری خدائی ہوگی وہاں وہاں تیری مصطفائی ہوگی۔ ہم حمد بھی مانتے ہیں، ہم نبی کی نعت بھی، سارے کہہ لو یار، ہم حمد بھی مانتے ہیں اور نعت بھی۔ اچھا، حمد کا معنی بھی تعریف اور نعت کا معنی بھی انسان کی طبیعت ہے۔ اب آگے چلیے، اسی کے ضمن میں دو لفظ اور کہوں گا، سنیے گا۔ انسان کی طبیعت ہے کہ یہ تعریف یوں ہی کسی نے کی نہیں کرتا، یہ جب بھی تعریف کرتا ہے یا تو اپنے محسن کی کرتا ہے یا منعم کی کرتا ہے۔ اس پر کوئی احسان کرے یا تو تعریف اس کی کرتا ہے یا اسے کوئی انعام دے تو تعریف، وگرنہ انسان ہر کسی کی تعریف، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھ کے رزلٹ نکل آئے گا، میں کا انسان کی طبیعت میں شامل ہے، ہر کسی کی تعریف نہیں کرتا، یا تو تعریف اپنے منعم کی کرتا ہے جس نے اسے کوئی نہ کوئی انعام دیا ہے، یا اپنے محسن کی کرتا ہے۔ کہتا مولوی صاحب اگر یہی بات ہے پھر اللہ کی حمد اور نبی کی نعت، میں نے کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں۔ سنیے، انسان دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک وجود، نمبر دو شعور، نمبر ایک وجود، نمبر دو عقل۔ اگر وجود نہیں پھر بھی انسان نہیں ہے، اور اگر شعور نہیں پھر بھی انسان نہیں ہے۔ میں نے کہا سنیے، یہ وجود اور شعور جو ہے یہ ہمیں عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور جس کے صدقے سے دیا ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ کی ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا ایک عطا کرنے والے اور ایک کی نسبت سے ملنے والا، میں نے کہا انسان یہ تعریف نہیں کرتا اللہ کی حمد کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں وجود عطا کیا، ہمیں شعور عطا کیا، تو کس نے عطا کیا ہے؟ میرے اللہ نے۔ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبیل یسر ثم اماته فاقبر ثم اذا شاء انشر۔ یہ میری اور آپ کی زندگی ہے۔ میں نے کہا بھائی زندگی دینے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ، پھر دوبارہ اٹھانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ تو میں نے کہا وجود دینے والا، شعور دینے والا ذات کس کی ہے؟ میرے اللہ کی۔ اس لیے اپنے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور کس کے صدقے سے اللہ نے وجود اور شعور عطا کیا ہے اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ میں نے کہا اس لیے حمد اپنے رب کی کرتے ہیں، نام اپنے نبی کی پڑھتے ہیں۔ نبی کی نسبت سے اللہ نے کیسے، نبی کے صدقے سے اللہ نے کیسے وجود عطا کیا، میں اس پہ ایک دلیل دیتا جاؤں، پھر عنوان کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مستدرک حاکم کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، نبی کی طرف قرآن کی نسبت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس میں میرے اللہ کی حکمت کہ آپ سے بھول ہوئی، اللہ نے آپ کو زمین پہ بھیجا، دعا ہو رہی ہے، ابھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام یوں دعا فرماتے ہیں، اللہ میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں، میں آپ کو وسیلہ دیتا ہوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ میری دعا کو قبول کر لیجیے۔ فرمایا آدم دعا تو قبول ہے لیکن آپ میرے محبوب کو جانتے کیسے ہیں؟ اللہ آپ نے میرے جسم میں روح کو داخل کیا، میں نے آنکھ کھولی ہے، آپ کے عرش پہ نگاہ پڑی تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں سمجھ گیا یہ کوئی ہستی عام ہستی نہیں، کوئی اللہ کے محبوب بنتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو ان کا واسطہ دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آدم دعا تو قبول ہے، اگلی بات سنیے، لولا محمد لما خلقت، اگر ہم نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم کائنات کو پیدا نہ کرتے۔ تو بھائی یہی بات میں عرض کر رہا تھا کہ وجود اور شعور عطا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ میرے اللہ کی، اور جس کی نسبت سے ملا ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حمد پڑھتے ہیں تو اپنے رب کی پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں تو اپنے محبوب کی پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر سبحان اللہ کہو تو بات آگے بڑھا، اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے، میں تک کہہ رہا ہوں تو سبحان اللہ کون ہے، میں نے اندازہ ہوتا کہ میری گل سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ ماشاءاللہ ویسے آپ کو سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو سنیے گا، ایک وجود ہے اور ایک کیا ہے؟ وجود بھی حضور کی نسبت سے، شعور بھی حضور کی نسبت سے۔ اب توجہ کیجئے شعور کیسے ملا؟ میں تھوڑا سا شعور کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں میرے محبوب کے آنے سے پہلے کے حالات کو ذرا دیکھیے گا۔ نہ حقوق اللہ کا پتہ، نہ حقوق العباد کا پتہ۔ بیت اللہ میں 360 بت رکھ کے ان کی عبادت ہو رہی ہے، ننگے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ کسی نے سورج کی پوجا اور کسی نے آگ کی پوجا شروع کر رکھی ہے، اور کسی نے اپنا مشکل کشا جیب میں ڈالا ہوا۔ یہ تو حقوق اللہ ہے۔ اور حقوق العباد کی باری آئی، اللہ اکبر، نہ والد کے حق کا پتہ، نہ والدہ کے حق کا پتہ، نہ بیوی بچوں کے حق کا پتہ، نہ بہن بھائیوں کے حق کا پتہ، مزدور، یتیم، پڑوسی، یہ تو دور کی بات ہے، غلام تو دور کی بات ہے۔ ان کے حالات ایسے تھے کہ زندہ جانور کھڑا ہوتا اس کا گوشت کاٹتے تھے، جب وہ تڑپتا تو اس پہ راضی ہوتے،
باپ فوت ہو جاتا جائیداد تقسیم کرنے بیٹھتے تو ماں کو جائیداد میں تقسیم کر لیتے. یہ حالات تھے. قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ واضح گمراہی کے اندر تھے. میرے بھائیوں توجہ رکھنا. میرے محبوب آئے, میرے محبوب شعور لے کے آئے, دنیا کو شعور دینے کے لیے آئے. میرے محبوب نے کیسے شعور دیا؟ قرآن نقشہ کھینچتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میرے محبوب نے شعور کی ابتدا کہاں سے کی ہے؟ فرمایا سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کی ہے. سبحان اللہ. تو پتہ چلا انقلاب لانے کے لیے میں سیاسی انقلاب کی بات نہیں کرتا, میں مذہبی انقلاب کی بات کرتا ہوں. لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے, مذہبی انقلاب پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ قرآن. کیا چاہیے؟ جس سے ہم بہت دور ہیں, جس سے ہم کیا ہے. ہمارے ہاں 80% لوگوں کو ناظرہ قرآن ہی نہیں آتا. یہ میں نے بڑی محتاط انداز میں کہا ہے. اللہ اکبر. 80% لوگوں کو ناظرہ. اور پھر اگلی بات اللہ معاف فرمائے فکر بھی نہیں ہے. ایک ہوتی ہے نا فکر, یار اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو میرا کیا بنے گا. بھائی ادھر سنو, تجھے اپنا جلسہ شروع کیتا ہے. اللہ تعالیٰ جزا دے. ادھر اللہ اکبر. میں نے کہا فکر بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. ہمیں نازلہ قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. جب بندے کو فکر پیدا ہو جائے پھر رات کو بڑی مشکل ہے, ایک گھنٹہ بھی بندے کا نہیں گزرتا. جب فکر پیدا ہو جائے, اہمیت پیدا ہو جائے. جنہوں نے پڑھا ہوا ہے اللہ روزانہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے, اور جنہوں نے نہیں پڑھا شرم کی بات نہیں ہے. میرے بھائیو اللہ کے سامنے جا کر کیا جواب دیں گے؟ وہاں بھی تو شرمندگی ہوگی نا. اور اگر یہیں پہ قبر کر لیں, پڑھنا شروع کر دیں, جتنا پڑھ ہوتا ہے اپنی دل پوری لگا دیں, اپنی کوشش پوری لگا دیں, نتائج اللہ کے ذمہ ہے. تو یتلو علیہم آیاتہ. میرے بھائیوں پوری توجہ رکھنا. پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت. وَيُزَكِّيهِمْ. میرے محبوب نے ان کے دلوں کو پاک کیا, دلوں کو صاف کیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. پھر کتاب کا علم انہیں سکھایا. دین والحکمہ. اس سے مراد میرے محبوب کی احادیث ہے, میرے محبوب کا طریقہ, میرے محبوب کی سنت. گویا میرے محبوب نے 4 کام کیے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میرے محبوب نے شعور دیا ہے. میں نے کہا کیسا شعور آیا؟ وہ لوگ جن کو پہلے کہتے تھے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, لیکن جب شعور ملا نا, اللہ اکبر, انہی کے بارے میں میرے رب پھر اعلان کرتے ہیں اولئک حزب اللہ اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے ان کو کیا مقام عطا کیا؟ میرے اور آپ کے محبوب معراج پہ ہے. جنت میں کسی کی چلنے کی آواز ہے. جبریل مجھ سے پہلے جنت کو نہیں جا سکتا, نہیں جا سکتا. جبریل کسی کے چلنے کی آواز پہ ہے. اللہ کے نبی یہ جنت میں کوئی نہیں, یہ تو آپ کا بلال ہے جو چلتا فرشوں پہ ہے. آواز اللہ کی جنت میں آتی ہے. ایسا شعور ہے. کیسی تبدیلی ہے, سنیے گا کیسی تبدیلی آئی. وہ لوگ جو بتوں کے پجاری تھے ان کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آئی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت جنگل میں تشریف فرما ہے. تبدیلی سننا کتنی بڑی تبدیلی آئی. حضرت جنگل میں تشریف فرمائے, آپ کو ایک نوجوان نظر آیا. وہ نوجوان بکریاں چلا رہا تھا. کیا چلا رہا تھا؟ گرمی کا موسم, دوپہر کا وقت, وہ نوجوان بکریاں چلا رہے. حضرت کو اس کو بڑا ترس آیا, اسے بلایا, بھائی ادھر آ. وہ آ کے حضرت کے پاس بیٹھا. حضرت نے اپنے توشہ دان سے کھانا نکالا, پانی نکالا, اس کے سامنے رکھ دیا. یہ کھانا بھی کھا, پانی بھی پی. وہ آگے سے کہنے لگا حضرت میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا اور پانی بھی نہیں پی. حضرت نے فرمایا کیوں بھائی؟ کہتا ہے الحمدللہ اس وقت میرا روزہ ہے. سبحان اللہ. اب آپ سوچیں اگر فرضی روزے ہوتے نا تو ابن عمر کا بھی روزہ ہوگا رضی اللہ عنہ. پتہ چلا فرضی روزہ نہیں تھا. حضرت فرمانے لگے میں نے کہا اللہ تیری شان, اتنی گرمی کا موسم, جنگل کا ماحول, بکریاں چرانے والا, اس کا روزہ.
فرمایا میرے دل میں ایک شوق پیدا ہوا، میں چیک کروں یہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی کتنی محبت، کتنا خوف خدا ہے۔ میں نے اسے کہا یار یوں کر، یہ پیسے لے لے اور ایک بکری مجھے دے، میں اسے ذبح کرتا ہوں، اسے بھونتا ہوں، گوشت بناتا ہوں، شام ہو جائے گی تو بھی گوشت کھا لینا، افطار کر لینا، میں بھی گوشت کھا لوں گا۔ وہ نوجوان کہنے لگا حضرت میں آپ کو بکری نہیں دے سکتا۔ فرمایا کیوں؟ کہتا میرے مالک نے مجھے بکریاں چرانے کا حکم دیا ہے، بکریاں بیچنے کا اختیار نہیں دیا۔ کیسی تبدیلی، کیسا انقلاب ہے۔ حضرت فرمانے لگے میرا شوق اور بڑا۔ میں نے کہا یار پھر دن گالی بن گئی، پیسے جیب چھپالا، بکری میں دے دے۔ شام کو مالک کو جا کے کہیں بھی شیر آیا سی تو بکری چک کے لے گیا۔ جنگل میں پہلے بھی ایسے ہوتا ہے، گوشت بھی کھا لیں گے تجھے پیسے بھی مل جائیں گے۔ فرمایا میں نے جملہ تو کہا اسے چیک کرنے کے لیے۔ اس نوجوان کے چہرے کے تیور بدلنا شروع ہو گئے، رنگ بدلنا شروع ہو گئے۔ وہ کہتا جناب ٹھیک ہے میرا مالک گھر میں ہے، وہ دیکھ بھی نہیں رہا اور سن بھی نہیں رہا، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ اللہ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ میرے بھائیو یہ انقلاب ہے، یہ تبدیلی ہے، یہ شعور ہے جو میرے اور آپ کے محبوب نے عطا کیا۔ پہلے بتوں میں پوجنے والے، نعوذ باللہ حقوق اللہ کا بالکل خیال نہ کرنے والے، اب ان کا ذہن کیا بنا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ میرا اللہ ہر وقت دیکھ بھی رہا ہے، ہر وقت سن بھی رہا ہے۔ کیسا انقلاب ان کے اندر آیا، کیسی تبدیلی ان کے اندر آئی۔ میرے بھائیو سنیے گا، اللہ اکبر۔ میرے محبوب کے آنے سے پہلے یہ لوگ اپنی مال کو جائیداد میں تقسیم کیا کرتے تھے، لیکن جب میرے محبوب نے ان کو شعور دیا، میرے محبوب کے شعور کے بعد میرے کے اندر کیسی تبدیلی آئی، ان کے اندر کیسا انقلاب آیا۔ میرے محبوب حرم میں تشریف فرما ہے۔ کہاں تشریف فرما ہے؟ صحابی ہیں، حبشی صحابی، گرمی کا موسم، آج بھی اتنی سہولیات کے باوجود طواف کرنا کتنا مشکل ہے، اس زمانے میں کتنا مشکل ہوگا۔ اس نے اپنی بڑی اماں کو یوں کندھوں پہ اٹھایا، بیت اللہ کا طواف کروایا، بیت اللہ کا طواف کروا کے نا میرے محبوب کے پاس آ گئے۔ علامہ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا، آ کر عرض کرتے آقا آپ نے دیکھا ابھی میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کے بیت اللہ کا طواف کروایا، اللہ کے نبی کیا میں نے ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ میرے محبوب نے فرمایا پیارے خدمت تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی تو نے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں وہ معاشرہ جس میں والد کا کوئی احترام نہیں تھا، والدہ کا کوئی احترام نہیں تھا، میرے محبوب نے شعور دیا۔ اور دنیا والوں یاد رکھنا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور جب والدہ کی بات آئی نا میرے محبوب نے فرمایا یہ اماں کی عظمت اور شان کے بارے میں صحابی رسول آئے، اللہ کے نبی والد والدہ دونوں زندہ ہیں، خدمت کا حق زیادہ کس کا ہے؟ فرمایا تیری والدہ کا، دوسری بار تیسری بار چوتھی بار والد کا فرمایا۔ اور ایک حدیث میں میرے محبوب نے یوں فرمایا کہ لوگوں اللہ نے تمہاری جنت کو تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے محبوب کے آنے سے پہلے معاشرہ کیسا تھا، ماحول کیسا تھا، لیکن میرے محبوب نے آ کر پھر کیسا شعور دیا ہے۔ صرف وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے ان کو معیار بنا دیا۔ کیا فرمایا؟ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ وَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرے نبی کے صحابہ تمہارے لیے معیار ہے، قیامت تک
جو بندہ بھی ایمان لانا چاہتا ہے ویسے ایمان لائے جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں وجود ملا ہے، شعور ملا ہے، تو عطا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی، اور کس کی نسبت سے ملا ہے؟ وہ ذات ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر شعور میں بات کرتا جاؤ بات لمبی ہو جائے گی، ابھی میرے عنوان کا ایک حصہ باقی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے کس نے عطا کیا ہے اس کی حمد پڑھتے ہیں، اور جس کے صدقے سے ملا ہے اس کی داد پڑھتے ہیں۔ اچھا اب اگلی بات سننا، جب